مجھے ادھر ہی چھوڑ دو، مجھے اپنے بابا کے پاس رہنا ہے۔ کسی یزیدی بدبخت نے معصوم بچی بار بار روتی تھی جھٹکا دیا، حضرت ننھی سکینہ اونٹ کے کجاوے سے نیچے گر گئی۔ پھر یہ قافلہ یہاں سے جو چلا، رستے میں جو سب سے پہلے یہاں سے نکل کر یہ کوفہ پہنچا، شام کا وقت ہوا۔ ابن زیاد نے کہا ان کو رات کو شہر میں داخل کرو، دن کو نہ لے کے آنا، کہیں بغاوت ہی نہ ہو جائے، چونکہ فاصلہ تھوڑا تھا، لوگوں کو خبر ہو چکی تھی۔ جب شام کا وقت ہوا، دور جنگل میں شہزادیوں کو بچھا دیا گیا۔ مغرب کے اندھیرے کے بعد ایک عورت آئی، اس نے چنگیر میں کچھ روٹیاں رکھی ہوئی تھیں، کوئی تھوڑا سا سالن اور کچھ پانی لے کر حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ گئی۔ کہتی بی بی میں یہ مسافروں کے لیے، قیدیوں کے لیے کچھ لے کر آئی ہوں۔ اب بی بی کون ہو، کیا لے کر آئی ہو؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کوئی قیدی ہے، مسافر ہے، میں نے کہا وہ صدقہ پیش کر دو، یہ صدقہ لے کر آئی ہوں۔ حضرت بی بی زینب رو پڑی، کہا بی بی مجھے معلوم نہیں، ہم نبی کی بیٹیاں ہیں، ہم مر تو سکتے ہیں مگر صدقہ نہیں کھا سکتے، یہ ہمارے اوپر حرام ہے، واپس لے جا۔ کیا زمانہ آ گیا، نبی کی بیٹیوں کو جنہوں نے ساری کائنات کے صدقے اتارنے ہو انہیں صدقہ دیا جا رہا ہے۔ ابن زیاد بدبخت نے امام علی مقام امام حسین کے سر نور کے ساتھ گستاخی کی، ہونٹوں پہ چھڑی ماری۔ ایک صحابی رسول موجود تھا، بدبخت ابن زیاد ان لبوں پہ چھڑی نہ مار، اپنے لبوں پہ مصطفیٰ کے لب لگتے دیکھے ہیں۔ اس بدبخت نے پھر اور سختی کے ساتھ اس قافلے کو آگے روانہ کیا، امام زین العابدین کو زنجیریں ڈال کر۔ پھر یہ شہروں سے ہوتا منزلوں پہ منزلیں مارتا قافلہ چل پڑا۔ ایک صحرا رستے میں آیا، جب رستے میں صحرا آ گیا تو یزیدی لشکر کا پانی ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہاں خیمے لگا لو تاکہ دور کسی بستی سے پانی لایا جا سکے۔ یزیدی لشکر خود خیموں میں چلے گئے اور میرے آقا کی پردے دار بیٹیاں ننگے آسمان کے نیچے کڑکتی دھوپ میں ریت پہ بیٹھ گئی۔ ان بدبختوں نے اپنی پیاس کے لیے نبی کی بیٹیوں کو ریت پہ بچھا دیا، سخت گرمی ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بیٹی سکینہ، شدید گرمی ہے، 6 سال کی عمر، دور ایک جھاڑی تھی، انہوں نے آنکھ بچائی، تھوڑا سا سایہ تھا، اس کے نیچے جا کے ریت کا سہارا بنایا۔ کئی دنوں کی تھکاوٹ اور ادھر ہی سو گئی، آنکھ لگ گئی۔ قافلے والوں کو پانی مل گیا، عصر کا وقت ہوا، پانی لے کے جب چل پڑے، ابھی بہت دور نہیں گیا تھے، وہ جس نیزے کے اوپر سر حسین تھا وہ نیزہ زمین میں گر گیا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، نیزہ نہیں ہلتا۔ امام زین العابدین کی بارگاہ میں امام یہ سر حسین کا نیزہ آگے جانے سے انکاری ہو گیا ہے، کیا ماجرا ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آگے کا ٹھہر دو، قافلہ روک دو۔ پیچھے پلٹے کا مجھے میری پھپھو زینب کے پاس لے جاؤ۔ حضرت بی بی زینب کے پاس عرض کرتے پھپھو ذرا کجاموں میں حسین کے شہزادوں کو بھی نہیں، حسین کی شہزادیوں کی ذرا گنتی کریں، ایسا لگتا ہے حسین کی کوئی شہزادی یا شہزادہ بچھڑ گیا ہے، بابا نے آگے جانے سے انکار کر دیا ہے۔ حضرت بی بی زینب واپس تشریف لائی، یا جب سارے شہزادوں کے نام لیے، جب یا سکینہ کا نام آیا تو آواز نہیں آئی، کوہرام مچ گیا۔ خیال کیا جہاں پڑاؤ کیا تھا شاید بچی ادھر رہ گئی ہو، پھر قافلہ رکا، واپس پلٹے، رات ہو چکی تھی۔ جب وہاں پہنچے حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کیا دیکھا، ایک پردہ پوش خاتون ہے اور اس نے حضرت سکینہ کو اپنی گود میں بچھا رکھا ہے، اس کی بلائیں لیتی ہیں، اس کے بوسے لیتی ہیں، ساتھ پوچھتی ہیں بیٹی پھر سنا تیرے بابا کو کیسے ذبح کیا، وہ اپنی معصوم اداؤں میں میرے بھائیوں کو ایسے قتل کیا، میرے بابا کو ایسے قتل کیا، ایسے شہید کیا، وہ اپنی داستان سنا رہی ہے۔ یہ پردہ پوش خاتون رو رہی ہیں، ساتھ حضرت سکینہ کو پیار کر رہی ہیں۔ حضرت بی بی زینب پہنچ گئی، دیکھا، کہا بی بی اللہ تیرا بھلا کرے، بھرے پردیس میں اگر تو نہ آتی ہماری بچی کو جانور کھا جاتے۔ بی بی ادھر تو کوئی بستی بھی نظر نہیں آتی، تو کون ہے، اپنا نام تو بتا۔ اس پردہ پوش خاتون نے نقاب نیچے اتارا، کہا بیٹی مجھے پہچانتی نہیں، تیری ماں فاطمہ الزہرا کی روح مجسم ہوں،
اس سے حسین کی بیٹی سکینہ کا تڑپنا دیکھا نہ گیا، حسین کی روح کا تڑپنا دیکھا نہ گیا۔ مجھے روح مجسم بن کے مجھے مدینہ سے حسین کی بیٹی کی رکھوالی کے لیے آنا پڑا۔ بی بی سکینہ کو ساتھ لیا، پھر یہ قافلہ چلا، حلب کے شہر پہنچا۔ رستے میں ایک شہر آتا حلب، اس سے ہوتا ہوا جب بازار سے گزرا، سر حسین نیزے پہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ قاری قرآن سر کٹا کر بھی قرآن کی تلاوت ہے۔ جب حلب کے شہر سے گزرا، ایک بہت بڑا عیسائی پادری تھا، وہ اپنے گرجے میں بیٹھا اپنی عبادت میں مگن، اس کے کانوں میں آواز پڑی، اتنے درد بھرا قرآن پڑھتا ہے۔ باغ کے باہر نکلا، اس نے دیکھا تو مبہوت رہ گیا۔ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا، اس نے کہا شاید کربلا کا واقعہ وبا ہو گیا۔ اس نے جا کے لوگوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یہ سر کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ حسین بن علی کا سر ہے۔ اس نے کہا بدبختو، نبی کے کلمہ پڑھنے والوں بے وفائی کر دی۔ وہ یزیدی لشکر کا جو سالار تھا اس کے پاس پہنچا، کہنے لگا کہ ایک رات کے لیے یہ سر حسین کا مجھے مل سکتا ہے؟ اگر تم چاہو تو ایک رات میرے پاس پڑاؤ کر لو، تمہیں کھانا پینا بھی دوں گا، رہائش بھی دوں گا، ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ وہ دنیا کے کتے پلید 10,000 درہم میں انہوں نے سودا طے کر لیا۔ اس پادری نے 10,000 درہم دیے اور سر حسین لے لیا۔ اس نے اپنے گھر میں پیغام بھیجا، کہتا میرے گھر جلدی پیغام بھیج دو، میرے گھر کو خوشبو امبر گلاب سے دھو دو، کہ خبردار کوئی مرد ذات گھر میں نہ رہے، گھر خالی کر دو کہ آج نبی کی بیٹیاں میری مہمان بن گئی۔ اس نے اپنے گھر کو سجا دیا اور سر حسین کا نیزہ لیا۔ اس نے نیزے سے سر اتارا، جو ہی سر اترا تازہ خون بہ رہا تھا۔ حسین کے سر انور سے تازہ خون بہتا ہے۔ اس نے یوں اپنی جھولی میں ڈالا ادب کے لیے اور اپنے گھر چل پڑا۔ جب گھر داخل ہوا، اس کی بیوی سامنے کھڑی تھی، کہتی یا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ کیا کیا تو نے؟ ارے اگر گوشت ہی لے کے آنا تھا کپڑا لے کے ہوتے، یہ سارا خون بہ رہا ہے، ایسے تھوڑا گوشت لاتے ہیں؟ اس نے کہا بیوی میں گوشت نہیں لایا، میری گود میں سر حسین ہے، یہ اس قاری قرآن کا سر لے کے آیا ہوں جس نے نیزے پہ قرآن پڑھا ہے، یہ نبی کے بیٹے کا سر ہے۔ اس نے حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پیغام بھیجا، کہتا اپنی بیوی سے جاؤ میرا پیغام دے دو کہ اے شہزادیوں میں مسلمان نہیں ہوں، تمہارے نانا کا کلمہ گو نہیں، میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہوں، عیسائی ہوں، مگر میرے گھر میں تمہیں پناہ ہے۔ اس نے پناہ دے دی، سر حسین لیا، اسے دھویا، کنگھی کی خوشبو لگائی، سامنے رکھ کے بیٹھا رہا۔ ادھر حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی دعا اٹھتی ہے، مولا یہ عیسائی ہے، اس نے تیرے نبی کی بیٹیوں کو پناہ دی ہے، اسے میرے نانوں کے دین میں پناہ دے دے۔ وہ ساری رات سر حسین کو تکتا رہا، نور کی برسات ہوتی رہی۔ ادھر صبح کا سورج نکلا، ادھر وہ پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے صبح میں بھی اپنی بیبیوں کو ساتھ لے کر لشکر حسین کے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ قافلہ منزلوں پہ منزلیں مارتا مارتا جب دمشق میں پہنچا، پورے شہر کو سجایا گیا تھا۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ قیامت حسین کے اہل بیت کے ساتھ بیت گئی ہے۔ لوگوں کو یہی بتایا گیا باغی تھے، بغاوت کی، ان کے سر قلم کر دیے گئے، انہیں قیدی بنا کے لایا جا رہا۔ لوگ چھتوں پہ چڑھے تھے، نبی کی بیٹیاں سمٹی سمٹاتی کسی غیر کی نظر نہ پڑ جائے۔ وہ جو 7 بیویاں تھیں، حضرت بھر کی اور یہ جو رستے میں پادری کی بیویاں مسلمان ہوئیں، انہوں نے شہزادوں کو اپنے جھرمٹ میں لے لیا تاکہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ یزید بدبخت نے اہل بیت کی شہزادیوں سے ملنے سے انکار کر دیا، کہنے لگا انہیں ایسا کرو دمشق کے بڑے چوک میں بٹھا دو تاکہ لوگ ان کا تماشا دیکھیں۔ وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں ان شہزادیوں کو بٹھایا گیا، لوگ چھتوں پہ چڑھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنی شہزادیوں کو لے کے سمٹ کے بیٹھ گئیں کہ بدبخت اب اپنے دربار میں حاضری کا کل بلائے گا۔ جب بیٹھ گئی، ایک بوڑھی پردہ پوش خاتون
وہ اپنی نوکروں کو بھیجتی ہے کہ جاؤ یہ کھجوریں، یہ پانی اور یہ کچھ چادریں ان قیدیوں کو دے دو۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اس عورت کو کہا بی بی کہیں صدقہ تو نہیں بھیجا؟ صدقہ ہے؟ اس نے کہا نہیں بی بی صدقہ نہیں ہے، چونکہ پیچھے واقعہ ہو چکا تھا۔ کیا قیدی سمجھ کے صدقہ لے کے آئی؟ کہا نہیں بی بی صدقہ لے کے نہیں آئی۔ کہا پھر اتنے بڑے پردیس میں ہمارا حال کا کسی نے نہیں پوچھا، تو کون ہے؟ تجھے معلوم نہیں ہم یزید کے مجرم ہیں، اس کے قیدی ہیں، تیرے بچے ذبح کر دے گا، تمہیں تکلیف دے گا، تمہیں پانی پلا رہی ہے، چادریں تیری، جانتی ہو کتنا بڑا جرم تم نے کیا؟ اس نے کہا بی بی میں تمہیں نہیں جانتی۔ کہا جب جانتی نہیں ہو میری خاطر اتنا بڑا خطرہ کیوں مول رہی ہو؟ اس بوڑھی خاتون نے کہا بی بی مجھے نہیں خبر تو کون ہے، مجھے تو اتنا یاد ہے میں مدینہ کی رہنے والی ہوں، میرا باپ یہودی تھا، میں ایک یہودی کی بیٹی ہوں، ایک زمانہ تھا میں مدینہ میں بستی تھی، میری نوجوانی تھی، میرے باپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا تھا، پھر مجھے بھی دولت ایمان مل گئی، میں کئی سال فاطمہ الزہرا کے گھر کی نوکرانی رہی، میں نے ان کے برتن مانجے، کپڑے دھوئے، ان کے بچوں کو لوریاں دیتی رہی۔ پھر میری شادی میرے والدہ نے دمشق میں طے کر دی۔ میری مالکن فاطمہ الزہرا سے میں نے پوچھا مالکن میں دمشق جا رہی ہوں، جانے پلٹ کے ملاقات ہو نہ ہو لمبا سفر ہے، میں نے آپ کی نوکری کی ہے، مجھے اس نوکری کے سلے میں کچھ عطا کر دیں، میں آپ کا دیش چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ اس نے کہا مجھے نہیں خبر، میری مالکن فاطمہ الزہرا نے مجھے ایک ہی وصیت کی تھی کہ دیکھ دمشق کے بازاروں میں کبھی قیدی آ جائے ان سے بھلائی کرنا، کبھی قیدی آ جائے انہیں پانی پلانا، کبھی قیدی آ جائے ان سے نیکی کرنا۔ بی بی مجھے نہیں خبر، میں تو ہر روز تکتی تھی قیدی نہیں آئے، آج قیدی آ گئے، میں نے جو نیکی کی اپنی مالکن کا حکم مانا، ان کی وصیت پہ عمل ہوا، میری بات آج پوری ہو گئی۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ رو پڑی، اندر ہی اندر تڑپ گئی۔ اچھا بی بی مانگ، اس نیکی کا صلہ کیا مانتی ہو؟ اس نے کہا بی بی تو کیا دے سکتی ہے، تیرا تو اپنا گلشن اجڑ گیا، تیرے بچوں کے سر نیزوں پر ہیں، سر پہ چادریں نہیں ہیں، غریب الوطنی ہے، تو کیا دے گی؟ نہ دے، ہماری حالت نہ دے، ہماری پیاسی زبان نہ دے، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ تیری حاجت پوری کرے گا۔ اس بی بی نے کہا اچھا پھر میری ایک ہی حاجت ہے، میرے لیے دعا کر دے بی بی۔ جب میں فاطمہ الزہرا کی نوکرانی تھی، اس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا، میں نے انہیں لوریاں دی ہیں۔ اس کی ایک بیٹی زینب بھی تھی جو مجھے ماں کہتی تھی، وہ چھوٹے تھے، میں پچھڑ کے آ گئی، مجھے خبر ملی کہ حسن کو کسی نے شہید کر دیا ہے زہر دے کر۔ بی بی میرے لیے ایک دعا کر دے، میں مرنے سے پہلے ایک بار اپنی زینب کو دیکھ لوں، اپنے حسین کو دیکھ لوں۔ کہا بی بی جا اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے۔ کہتی پھر بتا میرا حسین کہاں ہے؟ مایا وہ نیزے پہ غور سے دیکھ، وہ سر تیرے حسین کا ہے، چہرے سے نقاب اتارا، کہا غور سے دیکھ یہ قیدی تیری وہی زینب۔ اس کی چیخ نکل دی، کہتی مولا مجھے کیا خبر تھی، میں جن قیدیوں کا انتظار کرتی رہی وہ میرے اپنے اعلان ہو گئے، میری وفاؤں کا یہ صلہ مجھے ملا کہ جن کے انتظار میں عمر بھر رہی